فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تعالى في مقام آخر: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقال الله تعالى في مقام آخر: إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. آمنت بالله صدق الله العظيم. درود شریف علیہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. جو درود شریف پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا، پھر دوبارہ پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. میرے اور آپ کے آنے کا مقصد ایصال ثواب ہے. خاموش نہ بیٹھے رہیں. جو الفاظ زبان سے نکلیں گے مرنے والی ہماری اماں جی محترمہ کی مبارک روح کو پہنچ جائیں گے. ایک اللہ والے فرماتے ہیں جس نے اپنے مرنے والے کو یاد کیا اور اس نے صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسی وقت پڑھ لیا، مرنے والے کی روح میں فوراً 4000 نیکیاں پارسل کر دی جاتی ہیں. میرے بھائیو دوستو، یاد تو مرنے والے آتے ہی رہتے ہیں. جو ساتھ جو چھوڑ گئے، کسی کا باپ چلا گیا، کسی کا بیٹا چلا گیا، کسی کی ماں چلی گئی، کسی کی بیٹی چلی گئی. دنیا میں کوئی ایسا نہیں جس کا کوئی نہ گیا ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت تشریف لائی، فرمانے لگی میرے بچے چھوٹی عمر میں فوت ہو جاتے ہیں. فرمایا کتنی عمر میں؟ فرمایا 200 سال کے بچوں کے فوت ہو جاتے ہیں. 200 سال کے بچے ہو کے فوت ہو جاتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایسے کرو، یہ برتن لے لو، اس گھر سے پانی لے آؤ جس کا کوئی فوت نہ ہو. اللہ اکبر کبیرہ. وہ اماں جی محترمہ چل پڑی. چلتے چلتے جس گھر میں جائے کہنے والے کہیں ہمارا فلاں چلا گیا، ہمارا بیٹا چلا گیا. واپس تشریف لائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آ کر عرض کرنے لگی اے اللہ کے کلیم، اے اللہ کے دوست، مجھے تو کوئی گھر ایسا نہیں ملا جہاں سے میں پانی لاتی جس کا کوئی فوت نہ ہوا. فرمایا دنیا چل چلاؤ کا دور ہے. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب آ جائے گی اس کی پکار، اس کی دعوت، اس کا بلاوا، پھر نہ ایک لمحہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا. جس حال میں وہ چل دینا پڑے گا. ابھی یہ سیلاب سے لوگ متاثر ہوئے ہیں. ہم سے پہلے بنیر میں آیا. ہماری طرح لوگ کام کاج میں مشغول تھے.
اچانک آیا تو اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے اماں جی سنو، اس سے بھی اور بات سنو، ایک امت آنے لیں گے، زندگی بھی گزاریں گے، چلے بھی جائیں گے۔ میرے بھائیو دوستو، یہ کل نفس ذائقۃ الموت، جانا تو ہر ایک نے ہے، لیکن جہاں جانا ہے اس کے ساتھ تعلق تو پیدا کر لیں۔ قرآن عظیم الشان شروع سے لے کر اخیر تک ایک پکار بار بار ہے، تم میں جو دنیا میں آ چکا ہے اس نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ کہیں فرمایا ترجعون، تمہارا لوٹنا اللہ کی طرف ہے۔ کہیں فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، تم اللہ ہی کی ہو، اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ تو پھر جس کے ہیں اس کا معنی تو جائے میرے بھائیو دوستو۔ ماننے میں ایک ایسا محبوب اور ہمارے دلوں کی دھڑکن ایسا محبوب جس کا نام لینے سے دل دھڑکتا ہے، جس کا نام لینے سے دل روشن ہو جاتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری اور آپ کی قسمت میں آنے ہیں۔ وہ نبی ملا ہے، ان سے بھی ملاقات ہونے والی ہے۔ پہلی ملاقات اللہ سے ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہونے والی ہے، روح نے جا کر ملاقات کرنی ہے۔ قرآن عظیم الشان فرماتا ہے روح رکنے کی دو ہی جگہ ہے، تیسری جگہ کوئی نہیں ہے۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں ایک مقام وہ ہے جو فاسق اور فاجر لوگوں کا ہے، وہاں روحیں جمع ہوں گی۔ اور آگے کیا فرمایا وما ادراک، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے سجین کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے مرنے والوں کی اس مقام سے حفاظت فرمائے، آمین۔ اور دوسرا مقام بڑا ہی خوبصورت مقام ہے جہاں ملاقات انبیاء علیہ السلام اولیاء اللہ سے، اللہ کے نیک بندوں سے ملاقات ہونے والی ہے، روح نکلتے ہی ملاقات۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون۔ ایک وہ مقام ہے، ایک یہ مقام ہے، اور یہ مقام ایسا خوبصورت ہے، اس کو قرآن عظیم الشان میں آگے نقشہ کھینچتا گیا۔ کتاب مرقوم یشہدہ المقربون ان الابرار لفی نعیم۔ یہ وہ ہوں گے جو نیک ہوں گے، متقی ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم۔ تو ان کے چہروں پر مسکراہٹ دیکھے گا، جنت کی نعمتوں کا اثر دیکھے گا۔ یہ وہ جماعت ہے، اللہ ہمیں اس میں شامل فرمائے اور ہم سب کے مرنے والوں کو شامل فرمائے۔ ہماری اماں جی محترمہ جو تشریف لے گئی اللہ اسے بھی شامل فرمائے۔ میرے بھائیو دوستو، محبوب ایسا ملا، آیا تو امت کی فکر، دنیا میں رہا تو امت کی فکر۔ آج کوئی والدین 6 گھنٹے بیٹھ کر مصلی پہ بیٹھ کر اوپر پنکھا چل رہا ہو، اے سی چل رہا ہو، اپنی اولاد کے لیے مسلسل 6 گھنٹے دعا کوئی نہیں مانگ سکتا۔ میدان عرفات ہے، اٹھنے کے اوپر تشریف فرما ہے، سورج کی دھوپ بتا رہی ہے اور دعا مانگی جا رہی ہے 6 گھنٹے مسلسل، میری امت میری امت میری امت۔ میں اور آپ حقیقت ہے، اللہ کی قسم ہے،
جیسے یاد رکھنے کا حق تھا نا، ہم نے اس با وفا نبی کو ویسے یاد رکھتے تو ہیں، یہ نہیں کہتا نہیں یاد رکھتے تو ہیں، یاد رکھنے کا جیسا حق تھا ہم نے ویسے نہیں یاد رکھا۔ کہاں پہنچے ہیں؟ عرش پر پہنچے ہوئے ہیں۔ کائنات میں حضرت آدم علیہ السلام نیچے تشریف لائے ہیں، عرش سے جنت سے تشریف لائے ہیں۔ کائنات میں کوئی سوال کرنے والا سوال کرے، کوئی دنیا میں ہستی ہے جو نیچے سے جا کر اوپر اللہ کو دیکھ کر آئی ہو، ہم جواب دیں گے وہ ہمارے محبوب ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ عدل بات سنانے والا اللہ کی بارگاہ میں پہنچے ہیں۔ فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت تک القاب مل گیا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے محبوب میری رحمتیں برکتیں آپ پر ہیں، سلامتی آپ پر ہے۔ کہاں عرش، کہاں اللہ کی تجلیات ہیں، وہ تجلیات جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ ربی ارینی ارینی ارینی، دیکھنا چاہتا ہوں تجھے۔ فرمایا دیکھنا ہے تو قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ، دیکھنا ہے تو پہاڑ کی طرف دیکھو۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، وہ تجلیات پہاڑ پر پڑی، حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ کر بھی ہوش ہو گئے۔ اللہ کے کلیم ہیں، محبوب انبیاء میں ہیں یہ، لیکن میرے اور آپ کے محبوب تجلیات کے سامنے ہیں اور تجلیات برس رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے القابات مل رہے ہیں۔ مجھے اور آپ کو قیامت والے آنے والے آخری گناہگار کو ساتھ شامل فرما لیا۔ فرمایا یا اللہ صرف سلامتی میرے اوپر ہوگی تو میری امت رہ جائے گی۔ فرمایا کیا؟ یہ میرے محبوب اور آپ کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک القاب۔ فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ سلامتی ہم پر ہو اور قیامت تک آنے والے آخری میرے امتی پر ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، وہ ہو جو تیرا فرما بردار ہو، میرے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے والا ہو۔ ایسا محبوب مجھے اور آپ کو ملا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، ہم اپنے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا بھی دیکھیں اور ہم اپنی جفا بھی دیکھیں۔ وہ محبوب فرما رہے ہیں میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، روزی ڈھونڈنے والا کہتے ہیں روزی کمانا فرض ہے، بالکل فرض ہے، لیکن اللہ کے فرائض محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چل کر ڈھونڈنا فرض ہے۔ جو رزاق کوئی نہ ڈھونڈ سکا اس کو روزی کہاں سے ملنی ہے؟ رزاق نے صدا لگوائی صبح کے وقت میں، کہا میں بڑا ہوں آ جاؤ، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، میری گواہی دیتے آ جاؤ میرے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق نہیں، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اور گواہی دو میرے محبوب کی بھی۔ اٹھو اٹھو حی علی الصلاۃ، یہ حی کا لفظ جو ہے یہ اللہ ایسے کر رہے ہیں، اللہ کی رحمت ایسے کر رہی ہے، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ حی کا لفظ اگر صحیح معنوں میں دیکھیں نا، عربی کے پاس لفظ، اردو کے پاس کوئی لفظ ہی نہیں ہے حی کا ترجمہ کرنے کے لیے۔ ویلکم، اہلا و سہلا و مرحبا، جی آیا، خوش آمدید۔ یہ حی کے جتنے ترجمے کیے جائے، حیا
آ جاؤ نماز کی طرف۔ آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ نماز پڑھو گے تو ملے گا کیا؟ فرمایا حی علی الفلاح، آ جاؤ میری کامیابی تمہیں بلا رہی ہے، میری رحمتیں برکتیں صدا لگا رہی ہیں، اور تم ہو کہ سوئے پڑے ہو۔ میرے بھائیو دوستو، یہ بندے کا امتحان ہوتا ہے، حقیقت امتحان ہوتا ہے۔ یہ امتحان کا وقت کامیاب وہی ہوتا ہے جو بستر کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی طرف دوڑ پڑتا ہے۔ اللہ کی رحمت کہہ رہی ہوتی ہے ہر والا آجا، میں تمہارے اوپر خدائی لٹانے کو تیار ہوں، تم ایک نیند قربان کرنے پر بھی تیار نہیں ہو۔ ہمارا نفس ہے نا، ہم نے سارا کچھ اٹھا کر شیطان پہ ڈال دیا ہے۔ کچھ یہ اندر کی جو نفس ہے نا، یہ بھی اس کی بڑی خواص ہے، یہ بڑا تیز ہے۔ اٹھنے والا کوشش کرتا ہے، تھوڑی سی سردی ہو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے بہر بڑی سردی ہے، پانی بڑا ٹھنڈا ہے، مسجد بڑی دور ہے، پیور ہے، پڑا رہو۔ گرمی ہو تو کیا کہتا ہے رات کا پہلا پہر گرمی تھی، نیند اب سکون کی آئی ہے، تھوڑی دیر سو لے پھر اٹھ جانا۔ یہی کراتے قضا ہو جاتا ہے۔ اللہ کرے ہمارا ہر سجدہ ادا ہو، اور ایسا ادا ہو کہ اللہ کی محبت کی نگاہ پڑ جائے۔ میرے بھائیو دوستو، اس نے ہمیں دنیا میں بھیجا کیوں ہے؟ ہر چیز بنانے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ دنیا کے اندر جتنی چیزیں بنائی گئی ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ انسان کو بنانے کا کیا مقصد ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سارے کے سارے انسانوں، یہاں ایمان والے نہیں، ساروں کو کہا ہے میں نے تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ میری عبادت کرو، میں تمہارا پروردگار ہوں۔ لعلکم تتقون، اور مجھ سے ڈرو۔ ڈرنا کیا ہے؟ اللہ کے حکم ماننے ہیں، جہاں کہا ہے عمل کرو وہاں کرنا ہے، جہاں سے روک لیا رک جانا، یہ حکم ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چلو گے کامیابی ہی کامیابی ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میرے اور آپ کے بنانے کا مقصد بیان ہو رہا ہے کہ تمہیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے، جنوں کو انسانوں کو۔ دنیا میں جاؤ میری عبادت کرو۔ اور عبادت کیسی ہوگی؟ عبادت اللہ کے حکم ماننے تو ہیں، ماننے کیسے ہیں؟ وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے جاؤ گے اللہ تک پہنچ جاؤ گے۔ اور وہ نبی ہے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بسد کو یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگی، تجھ سا کوئی نہیں۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار کی، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ ایک شاعر گزرا ہے، شاعر تو بہت سارے گزرے ہیں،
اس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک شان میں عربی کے اندر 40,000 اشعار لکھے، اور آخری جو شعر لکھا ہے نا وہ 40,000 پر بھی بھاری ہے۔ کیا کہنے لگا تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، اے آقا میری رسائی تھک چکی ہے، آپ کی تعریف باقی ہے۔ کہنے لگا قلم ہے آبلا پاک، قلم گھس چکا ہے لکھ لکھ کے، مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا مدح باقی ہے۔ کیسے نہ ہوتا یہ آسمان پورا کاغذ بن جائے، درخت سارے کلمے بن جائیں، جن بھی لکھیں، اور سارے سمندر دریا سیاہی بن جائیں، سارے انسان بھی لکھیں جن بھی لکھیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک تذکرہ، آسمان ختم ہو جائے گا، کلمے گھس جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائے گی، میرے اور آپ کے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ایک زلف والضحیٰ کا تذکرہ پورا نہیں ہوگا۔ آپ 1400 سالہ تاریخ کیے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، بھئی کوئی بات تو ہے نا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعریف کی باری آئی تو اللہ نے 23 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف قرآن عظیم الشان نازل فرماتا ہے۔ جو پہلے تعریف ہوئی حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، حضرت شیشہ علیہ السلام سے فرمانے لگے بیٹا ایک ہستی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ فرمایا ابا جی وہ کون ہے؟ فرمایا جنت کے جس درخت پر میری نظر پڑی ہے اس پر لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایسا محبوب مجھے اور آپ کو ملا ہے جس کے ایک ہاتھ مبارک کے اتنی برکتیں اتنی خیریں ہیں، اگر کوئی بندہ پورے دین پر چلے گا تو اس پر تو رحمتوں برکتوں کی بارش برسے گی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، ابو جہل مل گیا کافر، کہنے لگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے میں بتاؤں یا ہاتھ والی چیز بتائے؟ اب یہ دل کے اندر بڑا خوش ہو رہا ہے، کہنے لگا کبھی پتھر بھی بولے، میں نے کنکریاں اٹھائی ہوئی ہیں۔ کہنے لگا جو میرے ہاتھ میں ہے وہ بول پڑے تو کیا بات ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت والی مبارک انگلی کا اشارہ کیا اور آواز آنے لگی پتھروں سے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک یہودی گو اٹھائی گئی، گو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہو گیا اور آگے پھینک دی، مری گو ہے۔ کہنے لگا آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو یہ گو زندہ ہو کر گواہی دے۔ اسے کیا پتہ تھا یہاں تو بے زبان بھی اس کی محبت میں ہوتے ہیں۔ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اے احد میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، احد مجھ سے محبت کرتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، ایک پہاڑ
بے جان ہو کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت فرمانا ہے۔ میرے اور آپ کے ذمہ تو النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، النبی اولا بالمؤمنین، اے محبوب جتنے ایمان والے ہیں وہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اعلان فرمانے 1400 سال پہلے۔ اور محبت میرے بھائیو دوستو حقیقت مانگتی ہے۔ اس حقیقت سے ہم دور ہیں۔ ایک سکول ٹیچر تھا، وہ کہہ رہا میں سفر کر رہا تھا، میرے ساتھ تاریخ کی ایک انگریز عورت آ کر بیٹھی جہاز میں، کافی سارے سوال جواب ہوئے۔ ایک سوال اس نے کیا، کہنے لگا میرا سر جھک گیا، کہنے لگے تم اپنے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت تو بہت زیادہ کرتے ہو، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں کی بات آتی ہے تو اپنی مرضیاں کرتے ہو، اور یہ بات ہے ہی حقیقت میں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کی طرف اشارہ کیا، وہ اٹھی زندہ ہوئی، کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف میں ایک ستون تھا لکڑی کا، اس کے ساتھ ٹیک لگایا کرتے تھے، خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اللہ ہم سب کو اس بابرکت رحمتوں عظمتوں والی جگہ پر کی حاضری کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم بھی کبھی وہ لمحہ ہو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک روضہ ہو اور جاریہ مبارک ہو، ہم بھی وہاں کھڑے ہو کے کہہ سکیں کہ یا رسول اللہ سلام کرنے آئے ہیں، قبول کر لیجیے، آمین کہہ دیں۔ کس کی آمین پر بولیں، کس کی مہر لگے، آمین پہلے سب۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گھر بیت اللہ کی بھی اور اپنے محبوب کے در محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی قبولیت والی حاضری کی توفیق نصیب فرمائے اور بار بار نصیب فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ ایک صحابی نے منبر بنوایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس منبر پر تشریف فرما ہوئے، مسجد نبوی کے اندر رونے کی آواز آ رہی ہے، ایسے رونے کی آواز جیسے چھوٹا بچہ روتا ہے، سسکیاں لے لے کے رو رہے ہیں۔ صحابہ بڑے حیران، یہاں تو کوئی بچہ ہی نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر سے نیچے تشریف لائے، سینے کے ساتھ لگایا، تھپکی دی اور وہ خاموش ہو گیا۔ فرمایا اس کو یہاں سے اکھاڑو اور جنت البقیع میں دفن کر دو، کل قیامت والے دن یہ ہمارے ساتھ جنت میں ہوگا۔ میرے بھائیو دوستو، زندگی بالکل ہی مختصر ہے، اور ساری زندگی ایک ہی فکر ہے ہمیں سے ہر ایک کو کہ لوگ کیا کہیں گے۔ 60 سال میں سے بچپن کے 12 13 15 سال نکال دو، جوانی کی 8 10 سال نکال دو، سونے کی آدھی زندگی نکال دو، تو پیچھے بچے ہی کیا ہے؟ اس مختصر سی زندگی میں ہم نے 2 ہستیوں کو راضی کرنا ہے، ایک اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے، ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنا ہے۔ اور ساری زندگی ہم میں سے تقریباً اکثریت لوگوں کو یہی گزرتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ چند باتیں کرتے ہیں، بندہ فوت ہو جائے نہ کہتے ہیں انا للہ
وَإِنَّا إِلَيْهِ، بس لوگ یہی کہیں گے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہیں گے۔ اور کیا کہیں گے؟ بندہ کہتے فلاں فوت ہو گیا، کہتے جنازہ کس ٹائم ہے؟ اور کیا کہیں گے؟ دفن کرنے کے بعد کچھ اپنے اپنے کاموں میں مگن ہوں گے، جو قریب والوں گے وہ کچھ دن یاد رکھیں گے پھر بھول جائیں گے۔ لیکن ایک ہستی ایسی ہے جو نہ اس وقت بھولا نہ قیامت والے دن بھولے گا۔ نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ انبیاء، حدیث پاک میں آتا ہے انبیاء علیہم السلام کے پاس لوگ تشریف لے جائیں گے، مختلف انبیاء علیہ السلام۔ ہر نبی اپنے سے بزرگ اور محترم نبی کی طرف بھیجتا جائے گا، اور آخر میں سارے لوگ جمع کر میرے اور آپ کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائیں گے، فرمائیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرما دیجیے، اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر مبارک سجدے میں رکھ دیں گے اور اتنا لمبا سجدہ کریں گے، سجدہ لمبا ہوتا جائے گا، وہ حمد اور وہ تعریف حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں گے جو اللہ رب العزت مجھے اسی وقت القاء فرمائیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا جائے گا اے محبوب، آپ کا رونا دیکھا نہیں جاتا، آپ کا تڑپنا دیکھا نہیں جاتا، سر مبارک اٹھا لیجئے، سوال کیجئے، آپ سوال کرتے جائیے، میں قبول کرتا جاؤں گا۔ اللہ کرے ان جن کی سفارش ہو رہی ہو نا، اللہ کرے ہم بھی ان میں شامل ہوں۔ عمل کے اپنے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، ہمارا تو فقط آسرا یہی ہے، ہمارا آسرا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکات ہے، اس کے علاوہ اور کوئی آسرا نہیں ہے۔ دنیا میں تشریف لانے کا مقصد اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنا ہے۔ یہ دو مبارک ہستیاں راضی ہو جائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے یہ جو قبر تم دیکھتے ہو اس کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، اور قبر روزانہ 4 دفعہ انسان کو ایک دن میں پکارتی ہے اور کہتی کیا ہے، میں مٹی کا ڈھیر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں وحشت کی جگہ ہوں، آنا تو کچھ لے کے آنا، خالی ہاتھ نہ آ جانا، اندھیرا ہے تو روشنی لے کے آنا، روشنی کسی جان میں مل کرتی جس میں ہم بیٹھے ہیں۔ اللہ کرے جو ہمارے اہل و عیال، رشتہ دار، بہن بھائی، دوستوں میں جو لوگ فوت ہو چکے ہیں، اللہ ان کی قبروں پر اپنی رحمت برسا کر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ دفن کیا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے تیرا آنا مبارک ہو، تو نے بہت اچھا کیا، ویلکم، آ جاؤ، اہلا و سہلا، تو نے بہت اچھا کیا، تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ دنیا میں جتنے لوگ چلتے تھے نا تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا، آج تو میرا برتاؤ دیکھے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے میرے اور آپ کے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا برتاؤ ہوگا، جہاں تک اس ایمان والے بندے کی نظر جائے گی وہاں تک قبر وسیع ہو جائے گی۔ ایک اور انسان ہے وہ فاسق اور فاجر ہے، اللہ کرے ہم اس میں نہ ہوں، آمین، اللہ کرے ہم ان میں نہ ہوں۔ قبر کہتی ہے تو کیوں آ گیا، تیرا آنا نامبارک ہو، جو میری پشت پر چلتے تھے ان میں سے سب سے برا تو مجھے لگتا ہے۔
آج تو میرا برتاؤ دیکھے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے قبر اس کو جب دباتی ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیاں یوں فرمایا یہ والی پسلیاں ادھر والی پسلیوں میں دھنس جاتی ہیں، اور حدیث پاک کے اگلا الفاظ اس پر سام مسلط کر دیے جاتے ہیں، اور قیامت تک اس کے ساتھ یہی حشریت رہتا ہے۔ مرنے والوں کی حساب کتاب حشر پہ موقوف نہیں ہے۔ دو باتیں اور اس میں ایڈ کر دیتا ہوں۔ دو قسم کے لوگ آپ بھی دیکھیں گے، ان 40-42 سالوں میں نے بھی دیکھا ہے، دو قسم کے لوگ جو اس دنیا میں بدلہ دے رہے ہیں۔ ایک تو اپنے والدین کا نافرمان، ہاں اگر ہو گئی ہے تو سوری کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ سوری ایسا ریزر ہے، ایسا کلینر ہے کہ پچھلے سارے کو معاف کر دیتا ہے، نئے سرے سے اعمال شروع ہو جاتے ہیں۔ فوت ہو گئے ہیں تو ان کو احسان ثواب کریں، روزانہ احسان ثواب کیا کریں۔ وہ ہمیں روزانہ یاد رکھتے تھے، کوئی ایک لمحہ نہیں بھولتے تھے۔ ہمارے ماں باپ جب ہم دنیا میں آئے تو ایک لمحہ نہیں وہ بھولے، نہ ماں بھولی نہ باپ بھولا۔ جتنی مشقتیں ان سے ہو سکتی تھی اس سے بھی زیادہ مشقتیں کر کے ہمیں انہوں نے نوجوان کیا، یا عمر رسیدہ آج ہم ہو گئے ہیں۔ کیا ہم روزانہ یاد رکھتے ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں یاد رکھ پا رہے اس پر توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ وہ حدیث پاک پوری کر، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبر کو ایک مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اور دوسرا بندہ جو ہے وہ سود خور ہے، اللہ نے اس کے ساتھ بھی اعلان جنگ کیا ہے۔ تیسرا بندہ جو ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون۔ قرآن عظیم الشان میں اللہ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو ڈرتے رہنا، کہیں جو میرے دوست ہیں، علماء ہیں، صلحاء ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں، جن کا میرے ساتھ تعلق ہو چکا ہے، اگر دوستی نہیں کر سکتے تو دشمنی بھی نہ رکھنا۔ انسان کا مزاج ہر ایک کے ساتھ نہیں ملتا، یہ ذہن میں رکھیں گے بات، یہ کنفرم بات ہے کہ انسان کا مزاج ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتا۔ بعض دفعہ انسان کا دوسروں کے ساتھ مزاج نہیں ملتا، اس پر پھر پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو مخالفت نہیں کرنی چاہیے اہل اللہ کی جو اللہ کے دوست ہو چکے ہیں۔ اور وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ حکم اللہ نے کئی جگہ فرمایا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ تمہارے والدین ہیں، ان کے ساتھ احسان کرنا۔ آج وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، اما یبلغن عندک الکبر احدہما، ایک ہو یا دو ہو، فلا تقل لہما، بات کرنے کی ضرورت پیش آئے نا، وہ اگر کو بات کر بھی دیں تو افم ولا تنہرہما، شریعت میں اس سے زیادہ اور کوئی درجہ نہیں ہے۔ انہوں نے کوئی بات کی اور ہم آگے سے منہ بنا کے بیٹھے، اس کو اف کہا گیا۔ اس سے اور کوئی درجہ ہوتا تو قرآن میں وہ بیان ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ دیکھو تم نوجوان ہو گئے ہو، تمہیں ان کی کچھ باتیں سمجھ نہیں آئیں گی، سمجھ نہ آئے تو کیا کرنا ہے؟ پہلا تو کام ہے خاموشی اختیار کرنا، پھر بھی اگر بات ضرورت پیش کرنے کی آ گئی ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ایسے انداز میں گفتگو کرنی ہے کہ جو سب سے خوبصورت انداز ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کیا کرنا ہے؟ اگلا حکم سنیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اپنے کندھے جھکائے رکھنے ہیں۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں پرندے کو جب شرع لگتا ہے نا، شکاری کے سامنے جب وہ پڑا ہوتا ہے، دونوں پر ایسے پھیلا کر تم بھی ماں باپ کے سامنے ایسے جھکے رہو، اور کہتے کیا رہنا ہے؟
یہ حکم ہے مستقل. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور یہ دعا میرے اور آپ کے محبوب نے ہمیں قرآن عظیم الشان اور نماز کے آخر میں سکھلا دی ہے کہ نماز پڑھ رہے ہو درود شریف پڑھو. درود شریف پڑھنے کے بعد رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. 7-8 سال کا بچہ، 9 سال کا، 10 سال کا بچہ نماز پڑھ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ یا اللہ مجھے بھی، میرے خاندان کو بھی، آنے والی نسلوں کو بھی نمازی بنا دیجئے. ربنا وتقبل دعا، میری اس دعا کو قبول فرما دیجئے. ربنا اغفر لی، یا اللہ معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے. کس کو؟ ولی والدیہ. دعا مانگا کریں نا تو دعا مانگتے ہوئے ماں باپ کی نیت ضرور رکھا کریں. اور جس انداز میں، آخری بات، ہم نماز پڑھتے ہیں نا، اس انداز میں ناراض نہ ہونا. کسی سبزی والے سے ہم سبزی لینے چلے جائیں گے نا تو ہمیں سبزی، وہ ہماری بات ہی نہیں سمجھ پائے گا. اللہ اکبر جو شروع ہوا تو وہ شوٹر مشین لگی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ پہ جا کے پتہ چلا کہ ہمیں پڑھنا کیا تھا تو پڑھا کیا. اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. پتہ چل رہا ہے؟ نہیں پتہ چل رہا نا. ہر لفظ کو سوچ سوچ کے پڑھا کریں. نماز کے اندر جان آ جائے گی، اور جب جان آ جائے گی تو ہمارے ایمان، ہمارا دل روشن ہو جائے گا، اللہ کی محبت مل جائے گی، معرفت مل جائے گی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے تو کام بن جائے گا. میرے اور آپ کے محبوب کی آخری وصیت فرمایا، میری امت اپنے متحدوں کا خیال رکھنا اور نماز نہ چھوڑنا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جتنے دوست احباب تشریف لائیں اللہ تعالی سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اس اماں جی کی مغفرت کی دعا کے لیے ہم سب یہاں جمع ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے، اس کے درجات بلند فرمائے، اس کو اپنے محبوب بندیوں میں شامل فرمائے.